السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عصر کا وقت تھا، وہ دونوں آگے پیچھے حویلی کے لاؤنج میں داخل ہوئے۔ اس وقت تقریباً سب بڑے لاؤنج میں ہی موجود تھے۔ شاویز کے ساتھ ماہی کو دیکھ کر ساری عورتیں الجھیں تو وہیں آغا جان نے نفرت سے اس لڑکی کو گھورا۔ وہ آگے بڑھی، شاویز بھی اس کے پیچھے ہی آگے بڑھا۔ آپ اوپر جائیں، ندا کے کمرے میں وہاں آرام کریں۔ اس نے ماہی کو ہدایت کی، وہ خاموش سر ہلاتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ابھی وہ دوسری سیڑھی پر تھی جب آغا جان کی آواز کانوں میں پڑی، یہ لڑکی حویلی میں کیا کر رہی ہے شاویز شاہ؟ انہوں نے کچھ سخت تیور سے شاویز سے سوال کیا۔ ماہی کے بڑھتے قدم تھم گئے۔ آغا جان کی طرف آواز پر لاؤنج میں موت جیسا سناٹا ہو گیا۔ ماہی میری بیوی ہے اور اب سے اسی حویلی میں رہے گی۔ شاویز نے گویا ساری حویلی والوں کے سر پر بم پھوڑا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ یہ ملک خاندان کی بیٹی ہمارے گھر کی بہو کبھی نہیں بن سکتی۔ ابھی اس وقت اس لڑکی کو طلاق دے کر یہاں سے دفع کرو۔ آغا جان سارے لحاظ بھول کر غصے سے گرجی۔ لاؤنج میں کچھ صورتحال سنجیدہ ہو گئی۔ دیکھیں آغا جان، میں آپ سے کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا، مگر آپ کو یہ حق نہیں دوں گا کہ آپ میری بیوی کی انسلٹ کریں۔ وہ میری عزت ہے اور بہتر ہوگا کہ آپ بھی عزت دیں۔ وہ آج سے اسی حویلی کے اندر ہی رہے گی۔ ابھی وہ کچھ پریشان ہیں، جیسے ہی حالات وغیرہ ٹھیک ہوں گے اس کے بعد میں رخصتی لے لوں گا۔ فی الحال وہ ندا کے ساتھ اس کے کمرے میں رہے گی۔ اس نے ساری بحث ختم کرنی چاہی، مگر آغا جان کا غصہ تو کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ یہ لڑکی اس حویلی میں ایک منٹ بھی نہیں رہے گی۔ میں نے اسے حویلی میں صرف تمہاری خالہ زاد ہونے کی حیثیت سے برداشت کیا تھا، مگر یہ لڑکی خاندان کی بہو بننے کے قابل بالکل نہیں ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ اس لڑکی کو ابھی اسی وقت اس حویلی سے دفع کرو۔ ماہی نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے ریگنگ کا سہارا لیا۔ اسے امید نہیں تھی آغا جان اتنا غصہ کریں گی۔ شاویز ان سے کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پہلے ہی وہ بہت پریشان تھا۔ ایک کے بعد ایک ہونے والے حادثات نے ویسے ہی اس کا دماغ مفلوج کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کی یہ خواہش ہے تو میں اپنی بیوی کو لے کر اس حویلی سے چلا جاتا ہوں، مگر چھوڑوں گا یہ بات اب سوچیے گا بھی مت۔ نکاح کوئی مذاق نہیں ہے۔ شاویز نے کچھ غصے سے اونچی آواز میں اپنے یہ الفاظ کیے کہ آغا جان ضبط سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گئیں۔ امینہ بیگم نے بحث کو ختم کرنے کی مکمل کوشش کی۔ شاویز بیٹا، تم فکر مت کرو، اس ٹائم تم جاؤ کمرے میں، ہم پرسکون ماحول میں اس مسئلے پر دوبارہ بات چیت کریں گی۔ ابھی ماہی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کے ماں باپ کو مرے ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ تائی کی بات پر اس نے سر ہلایا اور سیڑھیاں چڑھتا ماہی کی طرف آیا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا کمرے میں لے آیا۔ کچھ دیر تک ملازمہ آپ کا سارا سامان دے جائے گی، آپ ریلیکس ہو کر یہاں رہیں۔ کسی بھی قسم کی پریشانی ہو تو آپ مجھے کہہ سکتی ہیں۔ اسے حوصلہ دیتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا، مگر ماہی نہیں جانتی تھی کہ آغا جان کا یہ سلوک کیوں تھا۔ اگر وہ اسے حویلی سے نکال دیں گے تو کہاں جائے گی؟ ندا کو ساری بات کا پتہ چلا تو وہ اس کے پاس بیٹھ گئی اور اسے دلاسا دینے کی کوشش کی، مگر ماہی جان گئی تھی کہ اس کی زندگی میں بھی بہت ساری آزمائشیں آنی باقی ہیں۔ مگر جس طرح وہ حویلی میں آئی تھی یہ اس نے خود کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ جس شخص سے اتنی محبت کی اسی شخص کی بیوی بن تو گئی، مگر کیا یہ رشتہ چل پائے گا؟
اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کیسے اس حویلی میں رہے گی اور اس کے ساتھ اب کیا کچھ ہوگا۔ یہ شاہ حویلی تھی جس کے سردار حشمت خان تھے، جنہیں سب آغا جان کہتے تھے۔ ان کے 3 بیٹے تھے، سب سے بڑا بیٹا رحمان شاہ، اس سے چھوٹا بیٹا لقمان شاہ اور تیسرا بیٹا زمان شاہ۔ رحمان شاہ کا ایک ہی بیٹا تھا ازلان شاہ، ان کی بیوی امینہ بیگم تھی۔ ان سے چھوٹے لقمان شاہ اور ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کا ایک بیٹا تھا شاویز شاہ، اور زمان شاہ کی بھی ایک بیٹی نیدا شاہ تھی۔ ماہی شاویز شاہ کی خالہ زاد تھی۔ کافی عرصہ تک وہ لوگ اپنی خالہ سے نہیں ملے تھے، کیونکہ شاویز کی ماں نے اپنے خاندان کے خلاف جا کر لقمان صاحب سے شادی کی تھی، اس لیے وہ اپنے مائکے والوں سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ تو شاویز کبھی نہیں جان پایا کہ اس کے ننیال میں کون کون تھا، لیکن کچھ سال پہلے ہی ماہی اور شاویز کا حادثاتی طور پر ٹکراؤ ہوا تھا۔ ماہی کے پاؤں پر شدید چوٹ آئی تھی، جو کہ شاویز کی وجہ سے ہی لگی تھی۔ وہ کافی شرمندہ تھا۔ پٹی کروانے کے بعد جب وہ اسے چھوڑنے کے لیے اس کے گھر گیا تو پتا چلا کہ ماہی کی ماں کوئی اور نہیں، شاویز کی سگی خالہ تھی، کیونکہ ماہی کی ماں کے پاس شاویز کی ماں کی تصویر تھی، جو وہ ان کے لاؤنچ میں ہی دیکھ چکا تھا۔ وہ کافی حیران ہوا تھا، اور جب پوچھنے پر پتا چلا تو اس کی ماں نے بتایا کہ وہ تو ان کی بہن ہے۔ تب یہ راز کھلا تھا کہ شاویز اور ماہی دونوں کزن ہیں۔ ماہی ملک خاندان کی پوتی تھی اور آغا جان کو ملک خاندان سے شدید نفرت تھی، لیکن وہ شاویز کی خالہ زاد ہونے کی وجہ سے اکثر حویلی آ جاتی تھی، مگر نہ جانے کیوں لیکن آغا جان کو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اور وجہ کیا تھی ابھی تک کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ 15 دن پہلے کا ذکر تھا، جب ایک دن ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہی ماہی کے دونوں والدین کی موت ہو گئی۔ اس کا باپ تو موقع پر ہی دم توڑ گیا، مگر ماں کی سانسیں باقی تھیں، انہیں ہسپتال لایا گیا۔ ماہی بہت پریشان تھی۔ جیسے ہی شاویز کو اس حادثے کا علم ہوا، وہ بھاگتا ہوا ہاسپٹل پہنچا۔ خالہ کی سانسیں بہت کم بچی تھیں۔ ان کی گاڑی پر ریولز نے حملہ کیا تھا، کیونکہ سعیر ملک جو کہ ماہی کے باپ تھے، وہ شہر کے ایک جانے مانے بزنس مین تھے، اور ریولز سعیر صاحب کو بزنس میں ہرانا چاہتے تھے، اس لیے انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے ان کی گاڑی پر حملہ کروا دیا۔ مرنے سے پہلے خالہ نے ماہی کا ہاتھ شاویز کے ہاتھ میں دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ شاویز ان کی بیٹی کا خیال رکھے۔ شاید وہ جان گئی تھی اب وہ مزید جی نہیں پائیں گی، اس لیے انہوں نے اپنی آخری سانسوں کے دوران ہی ان دونوں کا نکاح کروا دیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ ماہی اور شاویز دونوں ایک دوسرے سے خاموش محبت کرنے لگے تھے۔ جس دن سے وہ دونوں پہلی بار ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے، اس دن سے ہی دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی تھی، لیکن وہ دونوں ہی اس بات سے انجان تھے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی ماں کی موت بھی ہو گئی، اور یہ صدمہ ماہی کے لیے بہت بڑا تھا، اور وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ اپنے والدین کے علاوہ ماہی کا اور کوئی بھی نہیں رہا تھا۔ وہ اتنے بڑے بنگلے میں بالکل اکیلی تنے تنہا رہ گئی تھی۔ اس کے خاندان والے اس کے پاس ہی رکے تھے، کیونکہ وہ فی الحال جوان جہان لڑکی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے، لیکن آخر کب تک کوئی اس کا سہارا بنتا۔ کل سارے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ کل رات وہ اس اتنے بڑے بنگلے میں اکیلی تھی، جب وہ بہت بری طرح سے خواب میں ڈر گئی۔ اس کے بعد اس نے گھبراتے ہوئے شاویز کو فون کیا تھا، تو شاویز نے کہا وہ آج اسے آ کر لے جائے گا، اور آج جو واقعی اسی حویلی لے آیا تھا۔ کم سے کم وہ اپنی بیوی کو کہیں اور نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ یہاں اس کی نظروں کے سامنے رہے گی تو اسے سکون رہے گا، اور ویسے بھی اتنی بڑی حویلی تھی، اتنے لوگ تھے، یہاں اس کا دل لگا رہے گا، وہ خود کو تنہا محسوس نہیں کرے گی۔ یہی سوچتے ہوئے شاویز اسے لے آیا تھا۔ وہ حویلی تو آ گئی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی
اس اونچاہے بندھن میں وہ کب تک بندھی رہے گی اور اس کی زندگی کا کل کیا ہوگا؟ پھر کیا دن ایک ایک کر کے گزرنے لگے اور اسی طرح 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ وہ خاموش ہو گئی، اس کے بولنے، چلنے، اوڑھنے، پہننے کا انداز بھی بدل گیا۔ وہ ماہی سعیر جو پہلے برانڈڈ کپڑے پہنتی تھی، رنگ برنگے ڈیزائن اور شارٹس، فراکس، ایک سے بڑھ کر ایک ڈیزائن کے کپڑے اس کے پاس ہوا کرتے تھے، اب وہ اتنی بدل گئی تھی کہ وہ سادے سے شلوار قمیض میں رہنے لگی تھی۔ وہ دوپٹہ جو گلے میں ہوا کرتا تھا وہ سر پر اوڑھنے لگی تھی، اور وہ بال جو ہر وقت کھول کر رکھتی تھی اب ہر وقت چٹیاں میں نظر آتے یا پھر جوڑے میں ہوتے۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی، وہ سنجیدہ رہتی تھی۔ کبھی کبھار اس کا شاویز سے سامنا ہو جاتا تھا، ورنہ اکثر شاویز اپنے کام میں مصروف رہتا ہے، مگر ہر ماہ اسے خرچہ ضرور دیتا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی اور اسی کی ذمہ داری تھی۔ اس وقت لاؤنج میں امینہ بیگم بیٹھی ہوئی تھی۔ جب سیڑھیاں اترتی ماہی نظر آئی۔ وہ سمپل سی یلو کلر کی شرٹ اور ریڈ کیپری میں تھی اور سر پر لال دوپٹہ لے رکھا تھا۔ چہرہ کسی بھی قسم کے میک اپ سے بالکل پاک تھا، ہاتھ گلا بالکل خالی تھا۔ اس نے جیولری کے نام پر کچھ بھی نہیں پہن رکھا تھا، بس کانوں میں چھوٹے سے ٹاپس تھے۔ اس کے علاوہ وہ بہت سادہ تھی، کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس حویلی کی بہو تھی۔ وہ بالکل ملازمہ ہی لگتی تھی۔ وہ پہلے بھی سادہ ہی رہتی تھی، مگر پہلے اس کا ایک کریز ہوتا تھا، ایک گلاس ہوتی تھی، مگر اب تو وہ بالکل ہی لو ہو گئی تھی۔ وہ چہرے پر رسمی مسکراہٹ سجائے ان کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ امینہ بیگم بھی مسکرائی تھی۔ تائی جی آج میں کھانا بناؤں؟ وہ بھی شاویز کی طرح انہیں تائی کہنے لگی تھی۔ اس نے کچھ خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ امینہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل بیٹا، تمہارا گھر ہے، جیسے چاہو اور جو چاہے کام کرو۔ انہوں نے ماہی کو مان بخش دیا۔ ماہی کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی، مگر وہ بہت مہارت سے چھپا گئی۔ اچھا بتائیں پھر کیا بناؤ جو سب شوق سے کھائیں؟ امینہ بیگم کچھ سوچنے لگی۔ وہ تھوڑا بہت کوکنگ اپنی ماں وغیرہ سے سیکھ چکی تھی، باقی ان گزرے ماہ میں اس نے امینہ بیگم سے سیکھ لی تھی۔ وہ امینہ بیگم کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ ایسا کرو، بریانی یا پلاؤ بنا لو، وہ سارے ہی شوق سے کھا لیں گے۔ ماہی نے مسکراتے ہوئے اپنا سر ہلایا اور فوراً کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ٹھہرو، میں بھی تمہاری مدد کرواتی ہوں۔ ممتا جیسی شفقت کے ساتھ اٹھی اور اس کے ساتھ ہی کچن میں داخل ہو گئی۔ حویلی پر رات اتر آئی تھی۔ 8 بجے سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانا شروع کر چکے تھے۔ ماہی بھی خاموشی سے ایک سائیڈ سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ اتنے میں لاؤنج کے دروازے پر شاویز اندر داخل ہوا۔ ندا کو کھانا بہت اچھا لگا تو اس سے رہا نہیں گیا۔ اس نے پوچھ ہی لیا، واہ، آج کھانا تو بہت اچھا بنا ہے، کس نے بنایا ہے؟ کیونکہ کھانے کا ٹیسٹ بہت الگ تھا۔ امینہ بیگم نے مسکرا کر جواب دیا، آج کھانا ماہی نے بنایا ہے، ماشاءاللہ اس کے ہاتھ میں بھی بہت ذائقہ ہے۔ اور کھانا کھاتے آغا جان کی حلق میں نوالا ہی اٹک گیا تھا۔ وہ کھانستے ہوئے، دوہرے ہوئے، پھر پانی کا گلاس اٹھا کر انہوں نے اپنے ہونٹوں سے لگایا اور پھر غصے سے پلیٹ اٹھا کر انہوں نے نیچے پھینک دی۔ ٹھک کی آواز سے سارے لاؤنج کے اندر موت جیسا سناٹا چھا گیا۔ ماہی نے بے یقینی کے ساتھ ان کا یہ سلوک، یہ رویہ سب کچھ دیکھا۔ ایک نظر چاولوں پر ڈالی جو فرش پر نیچے گر کر بکھر گئے تھے۔ وہ رزق کی بے حرمتی کیسے کر سکتے تھے؟ اس کی آنکھوں میں پانی تیزی سے جمع ہوا۔ کس کی اجازت سے یہ لڑکی ہمارے کچن میں داخل ہوئی؟ اتنا بد ذائقہ کھانا میں نے زندگی میں نہیں کھایا۔ وہ غصے سے گرجتے ہوئے اٹھے اور اپنے کمرے میں غائب ہو گئے۔
پیچھے سارے افراد کے چہروں پر افسوس ابھرا اور ماہی نے بہت مشکلوں سے اپنے آنسو قابو کرنے چاہے۔ شاویز کا چہرہ توہین سے سرخ ہوا۔ وہ خود پر ضبط کرتا آگے بڑھا اور مسکرا کر ماہی کے ساتھ والی کرسی کو کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کیا بنایا ہے کھانے میں؟ اس نے نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ ماہی کو مخاطب کیا۔ ماہی نے بہت ہی مشکلوں کے ساتھ خود کو کمپوز کیا۔ بریانی۔ اس کی گیلی سی آواز نکلی، ارے واہ، ہمیں بھی چیک کروائیں، آپ نے کیسی بریانی بنائی ہے۔ وہ پرجوش سا ہوا۔ ماہی نے نفی میں اپنا سر ہلایا، نہیں رہنے دیں آپ، اچھی نہیں بنی۔ شاویز نے افسوس کے ساتھ اس کی طرف دیکھا ہے۔ ارے ایسے کیسے؟ آپ بتا رہی ہیں، میں کھا کر دیکھوں گا پھر ہی بتاؤں گا کہ کیسی بنی ہے۔ اس نے دوبارہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے پلیٹ پکڑی اور چاول پلیٹ میں نکالنے لگا۔ ماہی کی آنکھوں کی نمی اب آنسو بن کر بہنے لگی۔ نیدا کو افسوس ہو رہا تھا۔ اس نے پوچھا ہی کیوں؟ باقی سب مرد بھی خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ شاویز نے پہلا لقمہ لیا، کھانے کا ذائقہ حلق تک اترا، چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ کھانا بہت زیادہ اچھا بنا تھا، بہت مزیدار اور خوش ذائقہ تھا۔ واہ، بہت اچھا کھانا بنا ہے، میں نے تو اتنا اچھا کھانا پہلے کبھی نہیں کھایا۔ شاویز نے دل سے اس کی تعریف کی تھی اور ماہی کا تو دل بھر آ رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ دھاڑیں مار مار کر روئے، مگر خود پر وہ ضبط کرتی گئی۔ شاویز نے فوراً اپنا والیٹ نکالا، اسے کھول کر کچھ 5,000 کے نوٹ نکالے، ماہی کا ہاتھ پکڑ کر اس کی ہتھیلی پر رکھے۔ یہ میری طرف سے آپ کے لیے چھوٹا سا انعام ہے۔ ماہی نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے ہاتھ پر موجود رکھے وہ پیسے دیکھے۔ اسے جیسے نہ آیا یہ شخص اتنا اچھا تھا یا صرف اسے ہی لگ رہا تھا۔ اسے اپنی قسمت پر رشک سا آیا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کی قسمت میں اتنا اچھا مرد لکھ دیا گیا ہوگا۔ آغا جان اس کی تذلیل کر کے اسے زخم دے کر گئے اور اس شخص نے اس کے سارے زخم بھر دیے۔ ماہی کے دل میں جو اس کا مقام تھا وہ مزید اونچا ہو گیا۔ اس کی محبت اب عشق کا درجہ طے کرنے لگی تھی۔ وہ ہر 15-20 دن کے بعد ماہی کے اکاؤنٹ میں خود ہی پیسے ٹرانسفر کر دیتا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہ ماہی کے ہاتھ پر پیسے بھی رکھ دیا کرتا تھا۔ وہ اسے منع کرتی تھی، اسے یہ سب پسند نہیں تھا، یا پھر وہ جھجکتی تھی، مگر شاویز کا ایک ہی جملہ اس کی بولتی بند کروا دیتا ہے۔ آپ میری بیوی اور آپ کے نان نکتہ کی ذمہ داری میرے سر ہے۔ مجھ پر فرض ہے کہ آپ کو ضرورت کے خرچ کے مطابق پیسے دیا کروں۔ اور ماہی یہ بات سن کر بالکل خاموش ہو جاتی، اس سے دوبارہ وہ بحث نہ کرتی۔ 4-5 مہینوں میں وہ ریز روبٹ سا رہا تھا۔ دونوں کی زیادہ بات چیت نہ ہوتی، نہ دونوں زیادہ وقت آمنے سامنے ہی آتے تھے۔ کچھ ہفتے بعد وہ خود ہی 5 منٹ تک گفتگو کرتا ہے، اسے پیسے پکڑاتا اور پھر دوبارہ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ ماہی نے اسے وہ پیسے واپس کرنے چاہے، مگر شاویز نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے ہاتھ کی مٹھی بنا کر بند کر دی۔ اگر آپ نے انہیں لینے سے انکار کیا تو میں ہرٹ ہو جاؤں گا۔ آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا، مگر ماہی دم سادھے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے 6 ماہ بعد اسے دوبارہ بہت غور سے دیکھا تھا۔ وہ اسے اتنے قریب سے دیکھ رہی تھی، اس کے بال، اس کا چہرہ سب سامنے تھا۔ اب تو ماہی کو یہ حق بھی حاصل تھا کہ وہ اسے ہاتھ لگا کر چھو بھی سکتی تھی، مگر وہ حق رکھتے ہوئے بھی اختیار سے بالکل محروم تھی۔ ماہی کا دل چاہا ایک بار اس کا کندھا، بازو، چہرہ یا بال چھو کر دیکھے،
مگر اس کا ہاتھ ہلنے سے انکاری ہو گیا۔ کیا ہوا؟ آپ کھانا نہیں کھا رہے؟ شاویز ماہی کی مسلسل خود پر نظروں کو محسوس کرتے اس کی طرف رخ موڑ کر بیٹھا۔ ماہی تو بوکھلا کر ہوش میں آئی، نفی میں سر ہلایا اور فوراً کھانا کھانے لگی۔ شاویز نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی اور خود بھی پرسکون ہوتا کھانا کھانے لگا۔ ماہی بھی پرسکون ہوتی کچھ پلوں کے لیے ہر غم بھول گئی تھی۔ حویلی میں نیا دن اتر گیا تھا۔ یہ دن کے 10 بجے کا وقت تھا۔ آج وہ کچھ لیٹ آفس جا رہا تھا، اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، شاویز نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی امینا بیگم کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح نرم مسکراہٹ تھی۔ شاویز فوراً ایک سائیڈ ہو گیا۔ آئیں تائی آئیں، وہ مسکراتی ہوئی آگے بڑھیں اور صوفے پر آ کر بیٹھ گئیں۔ شاویز جانتا تھا ضرور وہ کوئی اہم بات کرنے کے لیے اس کے کمرے میں آئی ہوں گی، اس لیے وہ بھی اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر ان کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گیا۔ بیٹا، مجھے تم سے کچھ بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے سنجیدگی کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کیا۔ شاویز نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ جی کہیں، میں سن رہا ہوں۔ اسے یہ تائی اپنی ماں کی طرح عزیز تھی۔ دیکھو بیٹا، کل رات جو کچھ ہوا وہ تمہارے سامنے تھا۔ آغا جان کا رویہ ماہی کے ساتھ کیسا ہے یہ ساری حویلی والے جانتے ہیں۔ شاویز بھی سنجیدہ ہوتے سر ہلا رہا تھا۔ ان کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ تم جانتے ہو ماہی کی رگوں میں شاہ خاندان کا خون نہیں ہے، وہ ملک خاندان کی پوتی ہے۔ وہ خاندان جن سے سالوں سے آغا جان کی دشمنی رہی ہے، اور وہ اب اپنی اس سالوں پرانی دشمنی کی وجہ سے تمہارے رشتے کو بھینٹ چڑھا رہے ہیں۔ اس لیے آغا جان اسے کبھی بھی اپنی بہو تسلیم نہیں کریں گے۔ تم یا میں آغا جان کے دماغ میں گھس کر ان کو ہرگز سمجھا نہیں سکتے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم ماہی پر توجہ دیں۔ ماہی کے نام پر شاویز نے کچھ الجھن سے انہیں دیکھا۔ کیوں، کیا وہ ٹھیک تو ہیں؟ اسے فوراً فکر ہوئی تھی۔ اسے فکر کرتا دیکھ کر امینا بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ بیٹا، وہ بظاہر تو ٹھیک ہے، مگر اندر ہی اندر اتنی ساری ٹینشن کے بعد بیمار ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں اسے کسی ایکٹیویٹی میں بیزی کر دینا چاہیے۔ اس طرح اس کا دماغ ان ساری ٹینشنز سے دور رہے گا اور وہ مصروف ہو جائے گی۔ شاویز نے سنجیدگی سے ہاں میں سر ہلایا۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ تم نہ اسے اپنے ساتھ آفس لے جایا کرو، اس طرح اس کی انٹرنشپ بھی ہو جائے گی اور وہ بھی مصروف ہو جائے گی۔ دوسرا، تم دونوں کچھ وقت ایک دوسرے کے ساتھ رہو، ایک دوسرے کو سمجھو۔ نکاح جن حالات میں ہوا ہو، مگر اب شادی تو تم دونوں کی ہونی ہی ہے۔ تم نے ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے، اس لیے اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ شاویز کے چہرے پر کچھ اطمینان سا دھر آیا، پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی ابھری۔ ہاں تائی سائیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ خالہ اور خالو کی موت نے میرا دماغ اتنا مفلوج کر دیا تھا، میرے ذہن میں یہ بات کبھی آئی ہی نہیں کہ ماہی کو اپنی انٹرنشپ پوری کرنی چاہیے۔ آخر انہوں نے اتنے سال اپنے اس بزنس کی پڑھائی کو دیے ہیں۔ امینا بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ساری بات سمجھ رہا تھا، جو کہ بہت اچھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ان سے بات کرتا ہوں، پھر 1-2 دن تک خود ان کا جوائننگ لیٹر بنا کر میں انہیں اپنے ساتھ آفس لے جایا کروں گا۔ اس طرح وہاں مصروف ہو جائیں گی اور حویلی کی کچھ ٹینشنز سے بھی چھٹکارا ملے گا۔ شاویز تو گویا تیار تھا۔ امینا بیگم اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اپنا سر اس بات میں بھی ہلایا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم مجھ سے بات کر لینا۔ شاویز نے سر کو خم دیا۔ وہ دروازے تک بڑھ رہی تھی جب شاویز کی آواز نے انہیں روکا۔ شکریہ تائی سائیں، آپ بہت اچھی ہیں۔
وہ کھل کر مسکرائی تھیں، پھر واپس پلٹیں۔ اپنی ماں کو شکریہ نہیں کہتے، اتنا کہتے ساتھ وہ باہر کی طرف نکل گئیں، مگر شاویز کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلا اور نیچے ندا کے کمرے میں داخل ہوا۔ ماہی شاید اپنے کپڑے وغیرہ سنبھال رہی تھی۔ اس نے دروازہ نوک کیا۔ ماہی فوراً پیچھے پلٹی اور شاویز کو دیکھ کر وہ سیدھی ہوئی۔ وہ اندر داخل ہوا۔ بیٹھیں، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ سنجیدگی سے اس نے ماہی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے بیڈ کے کنارے پر ٹک گئیں۔ شاویز نے ڈریسنگ کا سٹول کھینچا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ماہی کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ شاویز نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ میں سوچ رہا تھا آپ حویلی میں سارا دن بور ہو جاتی ہیں تو آپ میرے ساتھ آفس جوائن کر لیں۔ اس طرح آپ کا انٹرٹینشن بھی ہو جائے گا اور آپ بیزی بھی ہو جائیں گی۔ شاویز کی بات پر اس نے بے حد حیرت اور بے یقینی سے اپنا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اتنے سارے غموں کے بعد وہ اپنے خواب تو بھول ہی گئی تھی، مگر اس شخص کو سب یاد تھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت تیزی سے نمی اکٹھی ہوئی۔ سالوں سے اس کا خواب تھا بزنس مین بننا، مگر اسے لگا تھا کہ اس کے سارے خواب ٹوٹ گئے۔ اس نے فوراً سے اس بات میں اپنا سر ہلایا۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ شاویز مسکراتے ہوئے اٹھا اور باہر کی طرف نکل گیا۔ یہ شہر کی ایک خوبصورت بلڈنگ کا منظر تھا۔ ایم ایس انڈسٹریز کا آفس بہت خوبصورت اور شاہانہ تھا۔ بلڈنگ کے 7 فلور تھے۔ ہر فلور پر بہت سارے ورکرز بیٹھے اپنا کام کر رہے تھے۔ تیسرے فلور کی ایک ڈیسک پر ٹخنوں کو چھوتی بلاک فراک پہنے ماہی سعیر سنجیدگی سے بیٹھی کمپیوٹر کی سکرین پر اپنا کام کر رہی تھی۔ سفید حجاب کے حالے میں اس کا خوبصورت چہرہ چمک رہا تھا۔ وہ بہت تیزی سے کام کر رہی تھی۔ کچھ دن پہلے ہی اس نے شاویز کا آفس جوائن کیا تھا اور آفس آنے کے بعد وہ کافی پرسکون اور مصروف ہو گئی تھی۔ اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ اب ٹینشنز کا سوچے۔ اسے اپنی زندگی کا ایک نیا مقصد مل گیا تھا۔ اس نے بزنس کے ساتھ فائن آرٹسٹ پڑھا ہوا تھا اور شاویز کی کمپنی کنسٹرکشن سائٹس کے ماڈلز تیار کرنے کے ساتھ ان کو تعمیر کرنے کا کام بھی کرتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ بزنس مین بھی کافی ترقی کر چکا تھا۔ ماہی نے چادر کندھوں کے گرد اچھے سے اوڑھ رکھی تھی۔ اتنے میں ایک لڑکی پینٹ شرٹ میں نمودار ہوئی۔ ماہی کے ڈیسک پر کچھ فائلز کا پلندہ لا کر رکھا اور ایک سخت نظر اس نے ماہی پر سرتا پیر ڈالی۔ مس ماہی، یہ ساری فائلز شام سے پہلے دن کیے مجھے میرے کیبن میں چاہیے۔ ماہی کے کی بورڈ پر حرکت کرتے ہاتھ رکے۔ اس نے اسے سنجیدگی سے اپنا چہرہ موڑ کر اس لڑکی کو دیکھا۔ 28 سالہ گہری کالی آنکھوں والی مناسب نقوش کی لڑکی، بلیک بال جوڑے میں باندھ رکھے تھے۔ ہائی ہیلز کے ساتھ بلیک جینز اور وائٹ شرٹ میں وہ ویسٹرن لیگ کے ساتھ چہرے پر بلا کا غرور سجائے کھڑی تھی۔ دیکھیں میم، یہ میرا کام نہیں ہے، سو ایکسکیوز می، اسے سنجیدگی سے کہتے اپنا رخ دوبارہ کمپیوٹر کی طرف موڑا۔ وہ لڑکی تو اندر تک کلٹ اسی۔ یوں تم مجھے منع کرو گی؟ شاید بھول گئی ہو، انٹرنشپ ممبر ہوں، اور انٹرنشپ کے دوران اگر میں تمہیں کوئی بھی کام کہوں تو وہ تمہیں لازم کرنا ہوگا، سمجھ گئی؟ اس نے تیز آواز کے ساتھ طنز کیا۔ ماہی نے اپنا رخ دوبارہ اس کی طرف موڑا۔ انٹرنی ضرورت ہو، آپ کی نوکر نہیں۔ آپ جو لاکھوں کی تنخواہ لیتی ہیں وہ یہاں صرف شاندار آفس میں بیٹھ کر آرام کرنے کی نہیں بلکہ کام کرنے کے پیسے ہوتے ہیں۔ اپنا کام کریں اور مجھے میرا کام کرنے دیں۔ ماہی نے بھی تیز لہجے میں کہتے
گویا اس کے منہ پر اس کی انسلٹ کی۔ آس پاس تمام امپلائیز ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس لڑکی کا چہرہ تذلیل سے سرخ ہوا۔ تمہاری اتنی ہمت، تم میری انسلٹ کرو؟ تم نے رامین دورانی کی انسلٹ کی ہے۔ اب تم دیکھو میں تمہیں اس آفس سے آج کے آج کیسے نکلواتی ہوں۔ وہ زخمی شیرنی کی مانند غرائی، مگر ماہی پرسکون تھی۔ شور ٹرائی کر لیں۔ وہ پرسکون ہوتی دوبارہ اپنے کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس لڑکی کو اتنا غصہ آیا کہ حد نہیں۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، شاویز کی آواز پر وہ لڑکی بالکل خاموش ہو گئی۔ وہ سنجیدگی سے راہداری میں اسی طرف آ رہا تھا۔ سر، آپ کی 12 بجے ایس کے گروپ سے میٹنگ ہے۔ شاویز کی پی اے اس کے ساتھ چلتی اسے آج کا شیڈول بتا رہی تھی۔ ماہی سنجیدگی کے ساتھ اپنا کام کرنے میں بیزی تھی۔ ایک نظر بھی اسے نہ دیکھا، مگر ساری لڑکیاں شاویز شاہ کے حسن میں کھو ہی گئی تھی۔ وہ تو ہر روز اسے اسی طرح آنکھیں پھاڑے دیکھتی تھی۔ اوکے، اس کے علاوہ باقی آج کی میٹنگز کینسل کر دو، مجھے اپنے پرسنل کام سے جانا ہے۔ پی اے نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ اچانک رامین دورانی شاویز کے بالکل سامنے آ گئی۔ شاویز کے بڑھتے قدم تھم گئے، چہرے پر ناگواری بھی در آئی۔ سر، وہ مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس وقت وہ 3 پیس بلیو کلر کے سوٹ میں تھا۔ وائٹ شرٹ اور مہرون کلر کی ٹائی میں وہ بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ شاویز نے خود پر ضبط کیا۔ جی کہیے۔ رامین نے ایک جتاتی ہوئی نظر ماہی پر ڈالی، مگر وہ تو اپنے ہی کام میں مصروف تھی۔ سر، یہاں بہت سارا جاہل اور نااہل سٹاف ہے جنہیں یہاں سے باہر نکالنے کی مجھے لگتا ہے ضرورت ہے، اس نے کافی حقارت سے کہا۔ ماہی کی انگلیاں کچھ پل کے لیے ساکت ہوئیں۔ وہ دم سادھے شاویز کے جواب کی منتظر ہوئی۔ مس رامین، جو بھی آپ کو کہنا ہے وہ صاف صاف کہیے۔ شاویز کو اس کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئی۔ وہ بھی ٹیڑھی سمائل لیے وضاحت کرنے لگی۔ ہاں وہ سر، میں کہہ رہی تھی کہ یہ مس ماہی بہت بدتمیز ہیں۔ انہیں نہ اپنے سینئر سے بات کرنے کی تمیز ہے اور نہ ہی کام کا کوئی پتہ۔ ان کا حلیہ ہی نہایت 3rd کلاس ہے۔ لگتا نہیں ہے انہوں نے اتنا بڑا آفس اپنی زندگی میں کبھی پہلے بھی دیکھا ہوگا۔ آپ کو ان جیسی لڑکیوں کو فارغ کرنا چاہیے۔ وہ شاویز کے کانوں میں زہر انڈیلنے کی کوشش کرنے لگی۔ ماہی کے ہاتھ کپ کپا اٹھے تھے۔ آپ دونوں میرے آفس میں آئیں، یہ بات وہاں ڈسکس کرتے ہیں، شاویز نے نہایت ضبط کرتے کہا اور لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ ماہی کے چہرے پر اضطراب جھلکا۔ رامین اس کے پاس آئی۔ لگتا ہے سر تمہاری پرسنلی انسرٹ کرنے والے ہیں، چلو آؤ، حقارت سے کہتے وہ بھی لفٹ کی طرف ہی چلی گئی۔ ماہی نے ایک نظر سب پر ڈالی۔ وہ سب آپس میں خسر پسر کر رہے تھے۔ ماہی کو شدید ذلت کا احساس بھی ہوا۔ اس کے کندھوں پر بوجھ بہت بڑھ گیا۔ وہ اپنے شکستہ قدموں کو حرکت دیتی تھی اور لفٹ کی جانب بڑھ کر 7ویں فلور تک آئی۔ یہاں سارے کیبنز ہی تھے۔ وہ اپنے مردہ قدموں کو حرکت دیتی شاویز کے کیبن تک آئی، پھر دروازہ ناک کیا۔ یس، کم ان۔ شاویز کی سنجیدہ آواز پر وہ اندر داخل ہوئی۔ بہت خوبصورت وی آئی پی آفس۔ سامنے ہی وہ میز کے اس پار اپنی شاہانہ کرسی پر بیٹھا تھا، تو دوسری طرف رامین دورانی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھی تھی۔ ماہی وہیں رک گئی۔ آئیے بیٹھیے۔ شاویز نے سنجیدگی کے ساتھ اسے اپنے سامنے والی خالی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آئی اور خاموشی سے چپ کر کے بیٹھ گئی۔ جی مس رامین، اب بتائیے کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ رامین کی تو باچیں ہی کھل اٹھی۔
सर मसला तो मिस माही को है, इन्होंने सारे ऑफिस के सामने मेरी इंसल्ट की है। इन्हें इतना भी नहीं पता कि मैं इस ऑफिस की कितनी अहम एम्प्लॉय हूं। शावेज ने एक नजर माही पर डाली। जी अब आप बताइए, क्या ये सच है? माही ने संजीदगी के साथ एक नजर मुस्कुराती रामीन पर डाली। बिल्कुल, मैंने इनकी इंसल्ट की है, उसने पूरे एतमाद के साथ जवाब दिया। शावेज ने बहुत मुश्किलों से अपनी मुस्कुराहट जब्त की। अच्छा, और वजह बताएंगी? माही ने इस बात में सर हिलाया। बिल्कुल, क्योंकि ये इस इंसल्ट को डिजर्व करती हैं। रामीन तो अंदर तक किलस उठी। शावेज ने 27 से उसे देखा। उसे माही के कॉन्फिडेंस ने मुस्कुराने पर मजबूर किया था। सर ये देखें, ये दोबारा मेरी इंसल्ट कर रही है। रामीन का लहजा कुछ तेज और ऊंचा हुआ। क्योंकि ये यही डिजर्व करती हैं। कंपनी जो हर माह इन्हें लाखों की तनख्वाह दे रही है, वो इन जैसी नाअहल स्टाफ को देकर कंपनी अपना तो नुकसान कर रही है। ये सारा दिन अपने सारे काम जूनियर स्टाफ के सर थोप कर खुद सुकून के साथ अपने केबिन में एसी और हीटर की गरमाइश के मजे लेती हैं। असल में तो नुकसान हमारी कंपनी को हो रहा है। माही का लहजा भी बिल्कुल तेज हुआ। शावेज उसकी बातों को सुनकर बिल्कुल पुरसुकून था। रामीन के अंदर बाहर गुस्से का बहुत तेज उबाल आया। तुम दो कौड़ी की लड़की, पता नहीं कौन से गरीब खाने से उठकर आ गई, बिजनेस के एबीसी भी जानती हो और मुझे सिखाओगी? वो जख्मी शेरनी की मानद गराई। माही को भी गुस्सा आ गया। वो भी एक झटके से उठी। तुम जानती ही क्या हो मेरे बारे में? मैं किसी गरीब मोहल्ले से उठकर नहीं आई। मेरा नाम माही सईर है। इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन सईर मलिक की बेटी हूं मैं। तुम्हारी तरह लाखों के कपड़े पहन कर नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी भी गरीब इंसान की इज्जत दो कौड़ी की करना अपना हक समझो। तुमसे ज्यादा बिजनेस जानती हूं मैं। माही रामीन से ऊंचे लहजे में चिल्लाई और रामीन को उस इंकशाफ ने आसमान से जमीन पर ला पटका। इतने में दरवाजा भी नॉक हुआ। आ जाएं, शावेज ने उन्हें इजाजत दे दी तो उसकी पीए अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में कोई लिफाफा मौजूद था। उसने वो लिफाफा शावेज की तरफ बढ़ा दिया। उसने वो पकड़कर अपनी पीए को जाने का इशारा किया और खुद वो अपनी कुर्सी छोड़कर उठा और कदम कदम चलता उन दोनों के सामने आया। फिर वो लिफाफा उसने रामीन के सामने किया। रामीन ने उलझन और बेयकीनी से वो पकड़ा, फिर उसे खोल कर देखा और उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यहां बहुत सारा जाहिल और नाअहल स्टाफ है जिन्हें यहां से बाहर निकालने की जरूरत है। शावेज ने रामीन के अल्फाज ही उसे वापस लौटाए और फिर हाथ से दरवाजे की तरफ उन्होंने इशारा किया। बाहर का रास्ता उस तरफ है। HR डिपार्टमेंट से अपने डिव्स क्लियर करवा लें। शावेज के लहजे में अब दबदबा, काफी सारा गुस्सा भी मौजूद था। उसने बेयकीनी के साथ माही को देखा जिसका चेहरा बिल्कुल बेतासुर हो चुका था। फिर उसने एक नजर शावेज को देखा। सर, आप इस कल की आई एम्प्लॉय की वजह से मुझे इस कंपनी से बाहर निकाल रहे हैं। मैंने पूरे 2 साल इस कंपनी को दिए हैं। उसके लहजे में अब काफी सारा गुस्सा भी था। वो लाल अंगारा आंखों से माही को घूर रही थी। माही की गहरी भूरी आंखों में अब तकलीफ भी उभरने लगी थी। शावेज की क्रिस्टल ब्राउन आंखें जब्त से लाल हुईं। जबान संभाल कर बात करें, ये कल की आई हुई लड़की नहीं, मेरी बीवी है। शावेज कुछ ऊंचे लहजे में धाड़ा और रामीन दौरानी पर तो हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं किसी भी इंसान को इतना हक नहीं दूंगा
کہ وہ میری بیوی کی انسلٹ کرتا پھرے۔ میں نے آپ کو جاب سے اس لیے نہیں نکالا کہ آپ نے ان سے بدتمیزی کی، میں نے آپ کو اس لیے نکالا ہے کیونکہ نااہل آپ خود ہیں۔ آپ جیسی جاہل سٹاف کی میری کمپنی میں کوئی جگہ نہیں۔ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ شاویز غصے کے ساتھ دھاڑا۔ وہ اپنا لیٹر مٹھی میں دبوچ کر باہر نکل گئی۔ ماہی کے کندھوں پر بوجھ جیسے مزید بڑھ گیا۔ وہ بھی خاموشی کے ساتھ باہر نکل گئی، مگر اچانک اس کی کلائی شاویز کی گرفت میں آئی۔ اس کے لمس سے ماہی کے جسم میں جیسے کرنٹ سا دوڑا۔ وہ بہت مشکلوں سے خود کو کمپوز کرتی واپس پلٹی اور اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بیٹھیں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، نرمی سے کہتے اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ ماہی خاموشی سے بیٹھ گئی، مگر اس کے چہرے پر واضح غصے کے تاثرات تھے۔ وہ بھی دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ سوری، میں نے اپنا وعدہ توڑ دیا، مگر مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ کوئی میری بیوی کی انسلٹ کرے۔ اس نے اپنی غلطی مان لی۔ پہلے ہی دن ماہی نے اس سے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گا کہ ماہی اس کی بیوی ہے، اور نہ ہی اسے کوئی بہت بڑی پوسٹ چاہیے۔ وہ سیکیورن سے شروع کرنا چاہتی تھی، اسے شارٹ کٹس نہیں چاہیے تھے۔ اسے کامیابی تو بس اپنے ہی بل بوتے پر چاہیے تھی۔ ماہی نے ایک سنجیدہ سی نظر جب اس پر ڈالی، سچ تو یہ تھا وہ اندر ہی اندر شاویز کے اس اعتراف سے بالکل پرسکون اور اطمینان ہوئی تھی۔ کتنے مان سے اس نے یہ کہا کہ وہ شاویز شاہ کی بیوی ہے، مگر اس کی آنکھوں میں بالکل سنجیدگی تھی۔ آپ کو ہرگز یہ بات نہیں بتانی چاہیے تھی۔ اب وہ جا کر سارے آفس میں یہ بات مشہور کر دے گی کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ ماہی نارمل لہجے میں بات کر رہی تھی۔ شاویز کچھ پرسکون ہوا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ بتا بھی دے گی تو ڈر کس بات کا؟ آپ میری عزت ہیں، چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور فکر مت کریں، وہ نہیں بتائے گی، ورنہ اس کی اپنی انسلٹ ہوگی کہ اس نے سی ای او کی بیوی سے بدتمیزی کی۔ شاویز کو یقین تھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ شاویز ہلکا سا اس کی بات پر مسکرایا۔ ماہی کچھ پل تو اس کے چہرے میں کھو گئی۔ میں اس لڑکی کی نیچر کو جانتا ہوں۔ خیر، تم یہ سب چھوڑیں، آپ 2 بجے تک اپنا کام کاج کر لیں، پھر ہمیں کہیں جانا ہے۔ ماہی کچھ الجھی کہ کہاں جانا ہے۔ شاویز اس کی اس بات پر کھل کر مسکرایا کہ آج میرا برتھ ڈے ہے، سو آج کا ہاف ڈے ہم اپنے ساتھ گزارنے والے ہیں۔ شاپنگ کریں گے اور ڈنر کرنے کے بعد ہم لوگ حویلی جائیں گے، اور ہاں، مجھے گفٹ بھی چاہیے۔ اس نے بچوں کی طرح فرمائش کی۔ ماہی کو اس پر کافی سارا پیار آیا۔ یہ ساری کی ساری ماہی سعید آپ کی، اس سے بڑھ کر بھی کوئی گفٹ چاہیے تو میں دے دوں گی۔ وہ اس کی طرف جھکا بیٹھا تھا، اور ماہی اس کی مسکراہٹ میں کھوتی روانی میں بول گئی، مگر شاویز کی آنکھوں کی چمک اور گہری ہوتی مسکراہٹ سے جیسے اسے اپنے لفظوں کا اندازہ ہوا۔ وہ اپنے الفاظوں پر حیران رہ گئی۔ چہرہ تذلیل سے سرخ پڑا تھا۔ سالگرہ مبارک ہو، خدا آپ کو ہمیشہ میرے سر پر سلامت رکھے۔ وہ دعا دیتی مسکرائی۔ شاویز نے آمین کہا، مگر ایک بار پھر اسے اپنے لفظوں کا احساس ہوا تو اب وہ اپنا چہرہ ہی جھکا گئی۔ چہرہ حد سے زیادہ سرخ پڑ رہا تھا۔ اوکے، میں چلتی ہوں۔ اپنی خفت مٹانے کو وہ جلدی سے چیئر سے اٹھی اور فوراً باہر کی طرف بھاگی۔ پیچھے شاویز کا کہا آفس میں گونجا۔ وہ واپس اپنے ٹیبل پر آ کر بیٹھی اور سنجیدگی کے ساتھ وہ کام بھی کرنے لگی، مگر اب موڈ بہتر ہو گیا تھا۔ رامین اپنا سارا سامان اٹھا کر ایک قہر بھری نظر اس پر ڈال کر آفس سے نکل گئی۔
2 बजे के करीब वो फ्री हुई, फिर अपना बैग पकड़कर लिफ्ट में दाखिल हुई। 2 मिनट बाद वो पार्किंग में मौजूद थी। गार्ड ने दरवाजा खोला, वो शावेज की गाड़ी में बैठ गई। 5 मिनट बाद ही वो भी बाहर निकल आया। फिर गाड़ी ऑफिस की बिल्डिंग से निकालकर सड़क पर डाली और वो दोनों आधे घंटे बाद मॉल में दाखिल हुए। शावेज ने अपना ब्लू कोट उतार कर बाजू पर डाल लिया था। टाई की नाट कुछ ढीली हो गई थी। शर्ट के वाइट बाजू को कुछ फोल्ड कर चुका था। उसका मजबूत कसरती सीना और 6 फीट से निकलता कद, लड़कियां रुक रुक कर उस खूबसूरत शहजादे को हैरत से देख रही थी, जो अपने साथ जल्दी एक सादा सी ब्लैक फिराक में लड़की से बातें कर रहा था। माही कितने माह बाद इस तरह मॉल में आई थी और दिल से वो काफी सारी खुश भी हुई थी। उन्होंने कुछ देर शॉपिंग की। शावेज अपनी पसंद के कपड़े उसे लेने के लिए कह रहा था। वो मना नहीं कर पाई और वो पैक करवाता गया। उसके बाद माही उसे अपने साथ लिए मेन्स वॉच की शॉप पर आई और शावेज को अपनी पसंद की एक घड़ी सिलेक्ट करने को कहा। उसकी पेमेंट मेरे अकाउंट से होगी क्योंकि ये मेरी तरफ से आपका बर्थडे गिफ्ट है। शावेज ने मुस्कुराकर अपने कंधे उचकाए। मतलब था कि ठीक है बेगम, तुम दे दो इसकी पेमेंट। उसके बाद वो माही को साथ लिए मोबाइल की दुकान पर आया। माही के लिए एक नया मोबाइल लिया। ये मेरी तरफ से गिफ्ट है और आप मना नहीं करेंगी, जैसे मैंने नहीं किया। वो जानता था माही के पास अच्छा मोबाइल नहीं, वो पुराना मोबाइल ही इस्तेमाल कर रही थी। माही अब उसे मना नहीं कर सकती थी, इसलिए वो नया मोबाइल उसने अपने पास रख लिया। खाना खाकर रात के 8 बजे वो हवेली पहुंचे। ये MS इंडस्ट्रीज का मंजर था। माही अपने डेस्क पर बैठी अपने काम काज में मसरूफ थी जब मिस्टर अहमद उसके पास आकर खड़ा हुआ। वो सीनियर पोस्ट पर काम कर रहा था और कुछ दिनों से वो माही को बहुत अजीब अजीब नजरों से देखता था। माही उसकी नजरें अपने ऊपर उठती महसूस कर सकती थी, मगर वो मुसलसल इग्नोर कर रही थी और अपना वहम समझ रही थी। माही अपने ध्यान कंप्यूटर में मसरूफ थी। वो जरा सा झुका और माही के हाथ के पास अपना हाथ टेबल पर रखा। आपको जो फाइल बनाने का कहा था वो बन गई मिस माही। अपने पान के पास उसकी आवाज महसूस किए माही के जिस्म में खौफ की लहरें उतरी। वो तो साकित हो गई। उससे पहले उसका हाथ माही के हाथ से मिस होता। वह फौरन अपनी कुर्सी दूसरी तरफ घुमाकर खड़ी हुई। जी बन गई है और मैं सर को भेज चुकी हूं। आप जाएं, मुझे अपना काम करना है। सख्ती से अल्फाज अदा किए उसने नामहसूस अंदाज में अपनी चादर अपने कंधों के गिर्द मजबूत की। वो बदमजा होता पीछे हुआ और अपने कैबिन के जानेब चल दिया। माही को बहुत ज्यादा खौफ आया था। उससे ज्यादा वो बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी। उसे फौरन जाकर शावेज को बताना चाहिए। वो सारे काम काज छोड़कर शावेज के ऑफिस की जानिब बढ़ी। कैबिन के बाहर ही उसे शावेज की पीए मिल गई। वो मुझे सर से बहुत अर्जेंट बात करनी है, आप प्लीज उन्हें बताएं। उसने शाइस्तगी से पीए को मुखातिब किया। सॉरी मिस माही, वो ऑफिस में नहीं है। वो तो अपनी एक मीटिंग के सिलसिले में किसी रेस्टोरेंट गए हैं। माही मायूस होती वापस पलट आई। उसका दिल बहुत बुरी तरह घबरा रहा था। उसे समझ न आई क्या करे। फौरन अपना मोबाइल पकड़कर शावेज को कॉल मिलाई। 2 मिनट बाद ही कॉल पिक कर गई। जी, उसने हेलो की जगह के कहा, मतलब वो इस वक्त बिजी था। आप ऑफिस में नहीं हैं, कब तक वापस आएंगे? माही की नजर घड़ी की तरफ गई जहां शाम के 6 बज गए थे। 8 बजे तक मैं ऑफिस वापस पलट कर आ जाऊंगा, फिर साथ ही निकलेंगे। मैं आपसे फ्री होकर कुछ बात करता हूं। उसने फौरन ही अपनी कॉल काट दी।
ماہی کا دل خوف سے دھڑکا، وہ سارے برے خیال اپنے ذہن سے جھٹک کر کام کاج کرنے کی طرف متوجہ ہوئی۔ 8 بج گئے تھے، سارے امپلائیز ایک ایک کر کے جانے لگے۔ ماہی کو آج بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ اپنا بیگ پکڑ کر لفٹ میں داخل ہوئی۔ اس کی نیت پارکنگ میں جانے کی تھی۔ اچانک اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ اس نے دیکھا آفس کی ایک کولیگ کا فون آ رہا تھا۔ ماہی نے کچھ الجھن سے موبائل کو دیکھا، پھر کال ریسیو کرتے کان سے لگایا۔ اس کے کان سے لگانے کی دیر تھی کہ دوسری طرف سے اس لڑکی کی آواز کانوں میں پڑی۔ ماہی پلیز میری مدد کرو، میں بہت بڑی مصیبت میں ہوں، پلیز جلدی سے 7 فلور پر آ جاؤ، یہ شخص مجھے مار دے گا۔ وہ تڑپتی سسکتی روتی ہوئی یہ کہتے کال کاٹ چکی تھی۔ ماہی کا دماغ بالکل معاف ہوا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آئی کہ ہوا کیا۔ اس کا دل پہلے ہی گھبرا رہا تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ نیچے چلی جائے، مگر اسے خیال آیا کہ کہیں اس کی مدد نہ کرنے کی وجہ سے کسی دوسرے کی جان نہ چلی جائے۔ اس لیے بنا کچھ سوچے سمجھے لفٹ میں موجود 7 کا ہندسہ ڈائل کر دیا۔ کچھ پل بعد جو لفٹ اوپر والے فلور پر رکی، وہ لفٹ سے باہر نکلی۔ سارا فلور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس فلور پر سارے کیبن ہی تھے۔ وہ چوکنا ہوتی آس پاس دیکھنے لگی۔ ایک کیبن سے اسے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ ماہی کا دل خوف کے ساتھ دھڑکا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بھی سوچ سمجھ پاتی، اس کے پیچھے کوئی آ کر کھڑا ہو گیا۔ ماہی کو اپنے پیچھے سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ اس کے جسم میں خوف کی لہریں تیز ہونے لگیں۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر وہ کالا سایہ ایک ہی جست میں اس کے سامنے آتا اس کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ ماہی کی چیخیں نکلتی، اس سے پہلے اس کا بھاری ہاتھ ماہی کے منہ پر آیا۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ یاد نہیں۔ وہ ہوش و حواس سے بالکل بیگانہ ہو گئی تھی۔ وہ شخص اسے گھسیٹتا ہوا اپنے کیبن میں لایا، پھر اسے جا کر صوفے پر لٹایا۔ اس کے بعد اس کی غلیظ نظریں ماہی کے وجود کے آر پار ہونے لگیں۔ اس نے ماہی کے جسم پر موجود شال کو کھینچ کر دور کی طرف اچھال دیا، اور اس کے بعد اس کا دوپٹہ اس کے جسم سے جدا کرنے کی غرض سے اس نے ماہی کے دوپٹے کو پکڑا، مگر وہ اس کے جسم سے دوپٹہ جدا نہیں کر پایا، کیونکہ کسی کا ہاتھ اس شخص کے ہاتھ پر آ چکا تھا۔ اس نے بے یقینی سے گردن موڑ کر بائیں جانب دیکھا، جہاں شاویز شاہ اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے احمر کو بھسم کر دینے والی نظروں سے گھور رہا تھا، اور احمر کے ہاتھ کپ کپا اٹھے۔ شاویز کا ہاتھ پوری قوت سے اٹھا تھا، اور اس نے احمر کے منہ پر مکوں کی برسات کر ڈالی۔ احمر کا سر اس نے پوری قوت سے ٹیبل پر مارا۔ احمر تو اپنا بچاؤ بھی نہ کر سکا۔ اتنے میں سارے فلورز کی لائٹس آن ہو گئیں اور سیکیورٹی کے افراد بھاگتے ہوئے آئے۔ جب شاویز نے اسے پوری طاقت سے دروازے سے باہر زمین پر دھکا دیا، اس کا تو خون ہی کھول اٹھا تھا۔ لے جاؤ اسے اور بیسمنٹ میں جا کر بند کر دو، اسے تو میں بعد میں دیکھتا ہوں۔ وہ گارڈ کو دیکھ کر دھاڑا اور پھر واپس ماہی کی طرف آیا۔ ماہی آنکھیں کھولیں، ہوش میں آئیں۔ اس نے ماہی کا گال زور سے تھپ تھپایا۔ ماہی کے جسم میں کسی بھی قسم کی کوئی حرکت نہ ہوئی۔ شاویز کی جان حلق میں اٹکی۔ اس نے فوراً میز پر پڑا پانی کا گلاس اٹھایا اور پانی ماہی کے چہرے پر چھڑکا۔ مسلسل پانی کے چھینٹیں پڑنے کی وجہ سے ماہی کے جسم میں کچھ جنبش ہوئی۔ اس کے ہونٹ نیم بے ہوشی میں پھڑ پھڑائے۔ شاویز، اس کے جسم نے ایک ہچکی لی اور وہ دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ شاویز کو کچھ بھی سمجھ نہ آئی کہ کیا کرے۔ ماہی کی شال اٹھا کر اس کے گرد اوڑھی۔ اس نے فوراً ماہی کے وجود کو باہوں میں بھرا اور پھر کیبن سے نکل کر لفٹ میں داخل ہوا اور لفٹ سے ہوتے پارکنگ میں آیا۔
اور ماہی کو گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر سیٹ بیلٹ پہنائی اور گھوم کر دوسری طرف آیا، خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور ایک نظر بے ہوش ماہی کے چہرے پر گئی اور دوسری نظر ڈیش بورڈ پر پڑے اپنے موبائل فون پر۔ شاویز نے ہاتھ بڑھا کر اپنا موبائل فون اٹھایا جہاں ماہی کا میسج جگمگا رہا تھا۔ مجھے اس شخص کی نظروں سے خوف آ رہا ہے، پلیز جلدی آ جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سکرین پر ماہی کا میسج 1 گھنٹے پہلے شاویز کو ریسیو ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنی ہر پریشانی میں اسی شخص کو یاد کرتی تھی۔ شاویز تو یہی سوچ رہا تھا، اگر وہ کچھ دیر بعد آتا تو کیا ہوتا؟ دل میں اس وقت کافی ساری آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ ماہی کے چہرے کی طرف جھکا، پھر اس کی پیشانی پر اس نے اپنے سلگتے لب رکھے، محبت کی پہلی مہر ضبط کرتے جیسے کسی نے شاویز شاہ کے سینے میں ٹھنڈک اتار دی۔ جسم میں سکون اتر گیا، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ماہی بے ہوش کیسے ہوئی۔ کیا اس گھٹیا شخص نے ماہی کو کیا کوئی انجیکشن لگایا یا کوئی کلوروفارم سے بے ہوش کیا؟ شاویز دوبارہ اس کے چہرے کی طرف جھکا۔ ماہی آنکھیں کھولیں، اس نے دوبارہ ماہی کا گال تھپ تھپایا۔ اس بار شاویز نے اسے جھنجھوڑا کہ وہ ہوش میں آنے لگی۔ اس کے جسم میں جنبش ہو رہی تھی۔ کچھ پل وہ اپنی نیم آنکھوں کو کھولتی رہی۔ اچانک اس کے سامنے وہ کالا سا سایہ آیا اور ماہی کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ شاویز تو بونچا کر رہ گیا۔ ریلیکس ماہی، یہ میں ہوں شاویز۔ اس نے ماہی کو دونوں کندھوں سے پکڑا۔ ماہی کی تو ساری آوازیں دم توڑ گئیں۔ اس کے چہرے پر خوف کے سائے بھی لہرانے لگے۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے شاویز کو دیکھا۔ شاید وہ یقین کر رہی تھی کہ وہ اس کے پاس ہے۔ پھر ماہی نے اپنا کپ کپاتا ہاتھ اٹھایا اور شاویز کے کندھے کو چھو کر دیکھا۔ وہ فکر مند نظروں سے بس اسے ہی دیکھ رہا تھا اور ماہی آگے بڑھی اور اس کے سینے سے لپٹ کر وہ رونے لگی۔ شاویز کے چہرے پر دکھ کے تاثرات ابھرے۔ ماہی ایسی تو نہیں تھی، وہ تو بہت بہادر تھی۔ لوگوں کو فیس کرنا اور ان کو منہ پر جواب دینا اسے آتا تھا، مگر اب اس کے سارے سوشل سرکٹ ڈیمیج ہو گئے تھے۔ ماہی کی سسکیاں گاڑی میں گونج رہی تھیں۔ شاویز نے نرمی سے اس کی کمر پر ہاتھ پھیر کر اسے پرسکون اور اطمینان کرنے کی کوشش کی۔ میں تو بہت ڈر گئی تھی۔ وہ ہچکیوں کے دوران اسے یہ بات کہتی۔ اس وقت 28 سالہ لڑکی نہیں بلکہ وہ تو کوئی مجھے 8 سالہ بچی لگ رہی تھی۔ اس کا سارا جسم خوف سے کپ کپا رہا تھا۔ ریلیکس، میں ہوں نا یہاں، کچھ نہیں ہوا، سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ شاویز نے نرمی سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کا کپ کپاتا جسم بہت مشکلوں کے ساتھ نارمل ہوا۔ وہ اب بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے شاویز کی شرٹ کو جا کر سینے سے پکڑ لیا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کر؟ وہ بھیگی آنکھیں اٹھائے اس سے شکوہ اور گلہ کر رہی تھی۔ اس کی ناک سرخ ہو گئی تھی جو گاڑی کے اندر چلتی مدھم لائٹ میں اس کے چہرے کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ شاویز اس کے چہرے سے نظریں نہ ہٹا پایا۔ محرم ہونے کا حق سینے میں ٹھاٹھیں مارنے لگا۔ آج کے بعد میں آپ کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سنجیدگی سے کہتے شاویز اس کے چہرے پر ہلکا سا جیسے جھکا۔ ماہی کی بھیگی آنکھیں ایک ہی پل میں پوری کھل گئیں۔ وہ جیسے ہوش میں واپس کی طرف پلٹ آئی۔ خود کو شاویز سے دور کرنا چاہا، مگر شاید وہ ہوش ہی میں نہ تھا۔ ماہی کی کمر کے گرد اس کا حصار بالکل تنگ ہو رہا تھا۔ بہت مشکل سے ماہی نے اس کے سینے پر دباؤ ڈالا اور اسے کچھ دور دھکیلا۔ جیسے ہی وہ اس سے دور ہوا
وہ فوراً اپنی سیٹ پر سیدھی ہو کر دروازے کے ساتھ جڑ کر بیٹھی اور اپنا چہرہ ونڈو کی طرف کیے لمبی لمبی سانسیں بھی لینے لگی۔ اس کا چہرہ ذلت کے احساس کے ساتھ سرخ ہونے لگا تھا۔ اسے شاویز کی اس حرکت نے بہت تکلیف دی تھی۔ شاویز جیسے ہوش میں آیا پھر شرمندہ ہوا۔ اس نے نرمی سے ماہی کے کندھے پر ہاتھ رکھا جسے وہ ایک ہی لمحے میں جھٹک گئی۔ خبردار مجھے ہاتھ لگایا، وہ غصے سے چیخی۔ شاویز کو امید نہیں تھی وہ اتنی ہائپر ہو جائے گی۔ ماہی، اس نے نرمی سے اسے پکارا جو اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی۔ آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کی گالوں کو بھگو رہے تھے۔ اس نے اپنا چہرہ اٹھا کر شاویز کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ٹوٹا مان تھا جس نے شاویز کو اندر تک توڑ کے رکھ دیا۔ وہ کچھ اس کی طرف ہوا۔ میں آپ کا شوہر ہوں، میں آپ کو چھو سکتا ہوں، میں کوئی نامحرم تو نہیں ہوں۔ اس نے سنجیدگی کے ساتھ اور پھر مضبوطی کے ساتھ اپنے یہ الفاظ ادا کیے اور اس نے پھر سے گاڑی سٹارٹ کر لی۔ ماہی کو اپنے جسم سے اپنی ہی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے ہونٹوں تک گیا۔ اس نے یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ شوہر کا پہلا لمس یا پھر محبوب شوہر کی محبت کی پہلی سبت اسے بہت رونا آ رہا تھا۔ وہ اس قدر ذہنی طور پر ٹینشن میں تھی کہ اسے شاویز کی حرکت نے توڑ پھوڑ دیا۔ اسے کم سے کم اس وقت یہ امید نہیں تھی۔ دل کی دنیا مزید ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد شاویز نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ گاڑی حویلی کے پورچ میں آ کر رکی تو وہ خاموشی سے اتر کر اندر چلی گئی۔ جسم سے ساری طاقت ختم ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کا سر بھی چکرا رہا تھا۔ بہت ہی مشکلوں کے ساتھ وہ کمرے تک پہنچی اور پھر بنا اپنی شال اتار کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ جسم کے اندر آگ سی لگ گئی تھی۔ اس کا سارا جسم آگ کی طرح جلنے لگا تھا۔ شاویز افسوس سے اس بند کمرے کے دروازے کو دیکھ کر ہی رہ گیا۔ پھر اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حویلی پر ایک نیا دن اتر گیا تھا۔ پچھلے 2 دن سے ماہی آفس بالکل نہیں گئی، نہ ہی وہ شاویز کی شکل دیکھنے کی رویدار تھی۔ اسے تو ابھی تک اپنے چہرے پر شاویز شاہ کی جلستی سانسیں پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ سب ناشتہ کیے اپنے اپنے کاموں پر جا چکے تھے۔ سب کے جانے کے بعد وہ کچن میں آئی اور خاموشی سے ایک سائڈ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ اس کے اندر شاویز کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ رات کا وقت تھا۔ ساری حویلی والے اس وقت یہیں جمع تھے۔ جب آغا جان نے سب کو مخاطب کیا، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ اب اگلے ماہ ندا کی شادی کر دی جائے۔ آغا جان کی سنجیدہ بات پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ ابھری تو وہیں ندا آنکھوں سے مسکرائی، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے شاویز شاہ کی شادی کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ آغا جان کے منہ سے ان الفاظ کے نکلنے کی بس دیری تھی کہ شاویز تو بالکل مسکرایا تو وہیں ماہی کا دل بھی زوروں سے دھڑکا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے آغا جان۔ ازلان نے آغا جان کی حمایت کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شاویز ماہی کو پسند کرتا ہے۔ سب کے چہروں کی مسکراہٹ آغا جان کے منہ سے نکلنے والے ان لفظوں نے چھین لی۔ ہاں، میں بہروز شاہ کی بیٹی سائرہ کو اس حویلی کی بہو بنانے کا فیصلہ کر چکا ہوں، اور اگلے ماہ کے پہلے ہفتے ہی ان دونوں کی شادی ہوگی۔ آغا جان کی بات پر سب کے چہرے سفید ہوئے تو وہیں ماہی کو آسمان اپنے سر پر پھٹتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے سہارے کے لیے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر ہاتھ رکھا۔ قدموں سے جان کیسے نکلتی ہے، وہ کوئی اس وقت ماہی سے پوچھتا۔ کسی نے دل کے 1000 ٹکڑے کر دیے تھے۔ آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کے گالوں کو بھگونے لگے۔ بہروز شاہ آغا جان کا بھانجا تھا اور اس کی اکلوتی بیٹی تھی سائرہ شاہ۔
شاویز کا چہرہ ذلت کے ساتھ سرخ ہوا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آغا جان؟ میں سائرہ سے شادی کسی صورت نہیں کروں گا۔ آپ شاید بھول گئے ہیں کہ ماہی میری بیوی ہے اور میری شادی انہی سے ہی ہوگی۔ شاویز نے اپنے لہجے کو مضبوط کیا، یوں جیسے گویا وہ اپنا حکم سنا رہا ہو۔ آغا جان نے چہرے پر بھی غصے کے تاثرات ابھارے۔ میں تمہیں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ یہ لڑکی اس حویلی کی بہو کسی صورت نہیں بنے گی۔ ٹھیک ہے، تم نے مجبوری میں نکاح کیا، میں تمہیں اس لڑکی کو چھوڑنے کا نہیں کہہ رہا۔ یہ چاہے تو ساری زندگی تمہارے نکاح میں بھی رہ سکتی ہے، اور اگر چاہے تو آزاد ہو کر کسی بھی اچھے انسان سے شادی بھی کر سکتی ہے، مگر یہ شاہ خاندان کی بہو کبھی نہیں بنے گی، نہ اسے وہ رتبہ ملے گا۔ اس لیے تمہاری خاندانی بیوی سائرہ ہوگی اور وہی تمہیں وارث دے گی۔ اس عورت کو اگر تم نے یہ مقام دیا، رتبہ دیا، عہدہ دیا، تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے شاویز شاہ۔ الفاظ نہیں تھے، پگھلتا ہوا سیسا تھا جو ماہی کے کانوں میں اترا، اور ایسا اترا کہ اسے اپنے وجود سے بھی نفرت ہونے لگی۔ اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ آغا جان اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ مگر وہ آغا جان کی کچھ لگتی تو ہی وہ اس پر رحم کرتے نا، وہ تو ملک خاندان کا خون تھا۔ شاویز نے ایک نظر ماہی پر ڈالی جو اپنے ایک ہاتھ سے کرسی کو مضبوطی سے پکڑے خالی خالی نگاہوں سے آغا جان کو دیکھ رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ کی مٹھی بنا کر وہ اپنی تکلیف ضبط کر رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو گرتے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ شاویز کو امید تھی وہ اپنے حق میں کچھ کہے گی، مگر وہ ایک لفظ نہ بولی۔ کیا وہ شاویز کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی؟ یہ سوچ آتے ہی شاویز کے سینے میں خنجر پیوست ہوا، مگر نہیں، اس کی آنکھوں کی تو کوئی اور ہی کہانی تھی۔ آغا جان صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں اپنا حکم سنا چکا ہوں، آپ سب لوگ شادی کی تیاریاں کرو۔ گویا ان کا حکم پتھر کی لکیر تھا۔ ازلان نے بے یقینی سے شاویز کو دیکھا جو اب اپنے لیے کھڑا بھی نہ ہو سکا۔ کیا صرف اتنی ہی محبت تھی اسے ماہی سے؟ اسے آغا جان کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے لیے سٹینڈ لینا چاہیے تھا، مگر وہ تو خاموشی سے ماہی کو دیکھ رہا تھا جو اپنے مردہ قدموں کو گھسیٹ کر سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئی۔ کچھ منٹ بعد سب لوگ اپنے کمروں میں بھی جانے لگے۔ بات کا کوئی سرا ہاتھ ہی نہ آیا۔ وہ سیدھا واش روم میں آئی اور وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسے اپنی قسمت سے بہت سارے شکوے تھے، گلے تھے۔ اس نے یہ تو نہیں چاہا تھا وہ کیسے سوتن کو سہے گی۔ وہ تو 17 سال کی عمر میں شاویز کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ جس شخص کو 11 سال چاہا خدا نے اسے محرم بھی بنا دیا، مگر یہ تو اس نے کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ وہ رونے کے سوا اب کر ہی کیا سکتی تھی؟ اس کے اختیار میں کچھ نہیں رہا تھا۔ اس کے پاس اتنا حق نہیں تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارتی۔ آغا جان نے تو اس سے ماں بننے کا حق ہی چھین لیا، کیونکہ وہ اتنے سنگ دل ہو گئے تھے۔ حویلی میں اگلا دن اتر چکا تھا۔ وہ آنے والے تمام حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کرتی آغا جان کے کمرے تک آئی، پھر دروازہ ناک کیا۔ آغا جان کی اجازت ملتے وہ اندر داخل ہوئی۔ اسے اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر آغا جان کے چہرے پر غصے کے تاثرات بھی نمایاں ہوئے۔ مجھے آپ سے بہت ہی ضروری کچھ بات چیت کرنی تھی، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی، صرف کچھ منٹ، اس نے جیسے التجا کی۔ اس سے پہلے وہ شخص آغا جان کے کمرے میں داخل ہوتا، اندر سے آنے والی آواز نے اسے روک دیا۔ وہ خاموشی سے باہر ہی کھڑا ہو گیا۔ میں نے ہمیشہ آپ کو اپنا دادا سمجھا، آپ کی دل سے عزت کی، مگر میں یہ نہیں جانتی
کہ آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کیا میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ آپ کسی دوسری لڑکی کو میرے سر سوتن لا کر بٹھا رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کے گالوں کو بھگونے لگے۔ آغا جان کو جیسے کچھ مزہ آ رہا تھا۔ تمہیں پتا ہے 60 سال پہلے میں بھی اسی طرح اپنی محبت کی بھیک مانگنے گیا تھا تمہارے نانا کے پاس۔ آغا جان کے الفاظ نے ماہی کے آنسو تھما دیے۔ اس کی آنکھوں میں ایک حیرت ابھری۔ تمہاری دادی سے مجھے صرف محبت نہیں بلکہ عشق تھا، مگر تمہارے نانا نے کہا کہ وہ تو ملک خاندان کی بہو ہی بنے گی۔ ہم جیسے جاہل کموار اور پینڈو قریشی خاندان کی بیٹی کو وہ بہو بنانے کے قابل نہیں سمجھتے۔ آغا جان کے لہجے میں کوئی تکلیف تھی اور ماہی کی آنکھیں حیرت کے ساتھ پھیل گئیں۔ کافی سالوں پہلے آغا جان نے ماہی کے نانا یعنی کہ قریشی صاحب سے ماہی کی دادی کا ہاتھ مانگا تھا، مگر انہوں نے اپنی بہن کا ہاتھ دینے سے منع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی بہن کسی گاؤں میں نہیں رہے گی۔ میں نے رو رو کر گر گر کر اپنی محبت کی بھیک مانگی تھی، مگر اسے میری آنکھوں کے سامنے ملک خاندان کی بہو بنا دیا گیا۔ مجھے اسی روز سے ملک خاندان سے اتنی نفرت ہو گئی کہ دل چاہتا تھا ہر ایک کو شوٹ کر دوں، مگر کچھ سالوں بعد تمہاری خالہ کو میں نے بہو بنا کر یہ ثابت کیا کہ قریشی خاندان کی بیٹی ملک خاندان کی بہو بن سکتی ہے۔ اور دوسری بات، میں نے اپنے بیٹے کی محبت کو اس کی جھولی میں ڈال کر اسے تمہارے چاچو سے چھین لیا، بالکل ویسے جیسے ایک وقت میں تمہارے دادا نے مجھ سے میری محبت چھینی تھی۔ ماہی کو یاد آیا اس کی ماں نے بتایا تھا کہ اس کی خالہ نے اپنی پسند سے کہیں اور شادی کر لی تھی، جبکہ اس کا رشتہ ماہی کے چاچو جان سے طے تھا۔ وہ بے یقینی سے یہ سب باتیں سن رہی تھی اور دروازے کے باہر کھڑا وجود جو پتھر ہو گیا۔ تمہارا گناہ یہ ہے کہ تم اس ملک خاندان کی بیٹی ہو جس سے مجھے بہت نفرت ہے، تو کیسے میں تمہیں اس حویلی کی بہو بناؤں؟ جانتی ہو تمہیں اس حویلی میں کیوں برداشت کرتا ہوں؟ کیونکہ تم میرے سر سے لے کر پیر تک اپنی دادی کی کاپی ہو۔ جب تم اس حویلی میں رہو گی تو میری انا کو تسکین ملے گی کہ فریحہ نہ سہی اس کی پوتی ماہی ہی سہی جو اس حویلی میں اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ اگر مجھے اتنا حق دیا ہوتا تو میں بھی اتنا حق دے دیتا۔ آغا جان کے لہجے میں ماہی کے لیے صرف نفرت تھی۔ ان سب میں میرا کیا قصور آغا جان؟ میں اگر ملک خاندان کی بیٹی ہوں تو کیا ہر نفرت کی سزا ایک بیٹی کو ہی سہنی پڑے گی؟ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھ پر یہ ظلم مت کریں۔ میں اس شخص کے بنا نہیں رہ سکتی۔ 11 سالوں سے وہ میرے اس دل میں رہتا ہے۔ میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں کہ میں اسے کسی دوسرے کے ساتھ بانٹ سکوں۔ آپ کو خدا کا واسطہ مجھ پر رحم کریں۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑتی وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی اپنی محبت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ میں نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز و اقارب۔ خدا کے لیے مجھ سے میرا شوہر نہ چھینے۔ وہ تڑپتی سسکتی ان سے فریاد کر رہی تھی، مگر آغا جان کے پتھر دل پر کوئی بھی آنسو اثر نہ کر سکا۔ تو وہیں دروازے کے باہر کھڑے وجود وہ زلزلوں کی زد میں تھا۔ تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا طلاق لے کر چلی جاؤ یا خاموشی سے یہ شادی ہونے دو۔ اس کے علاوہ کسی تیسرے کا تمہارے پاس کوئی حق نہیں۔ آغا جان کے الفاظ اب ماہی کی سانسیں بھی چھین رہے تھے۔ وہ تو بالکل پتھر ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ دونوں مزید بات کرتے، دروازہ اچانک سے ایک دھاڑ سے کھلا اور اندر داخل ہوتا ہوا آغا جان اور ماہی دونوں کی نگاہیں دروازے پر گئی، جہاں وہ لال بیو کا چہرہ لیے کھڑا تھا۔ شاویز شاہ کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے
کہ وہ ہم لوگوں کی ساری باتیں سن چکا ہے۔ ماہی کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ شاویز شاہ، اس کے لب پھڑ پھڑائے تھے۔ وہ سنجیدگی کے ساتھ اس تک آیا تھا، اسے زمین سے اٹھایا اور سختی سے اسے دیکھ رہا تھا کہ ماہی اندر تک کانپ کے رہ گئی۔ یہ آپ کیا کر رہی تھی؟ وہ سختی کے ساتھ بولا کہ ماہی کو اس کے لہجے سے خوف آیا۔ شاویز، وہ تو میں بس۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی جب وہ پلٹا تھا اور سختی سے آغا جان کو دیکھا۔ مجھے امید نہیں تھی آپ کے اندر اتنا زہر بھرا ہوگا۔ سالوں پرانی بات آپ آج تک اپنے سینے میں دفن کیے بیٹھے ہیں آغا جان، اور اس کا بدلہ آپ میری بیوی سے لے رہے ہیں۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میں آپ کا خون ہوں۔ وہ اس بار بولا تو اس کے لہجے میں کافی سختی تھی، مگر لہجہ ٹوٹا بکھرا محسوس ہوا۔ آغا جان بھی غصے کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو مجھ سے شاویز شاہ؟ انہوں نے اسے سختی کے ساتھ ٹوکا، مگر جو باتیں کچھ دیر پہلے شاویز شاہ سن چکا تھا، اس کے بعد کسی قسم کی نرمی کی کوئی بھی گنجائش بالکل نہیں رہتی تھی۔ بس بہت ہو چکا۔ اگر اب آپ نے یہ دوسری شادی کی بات کی یا پھر آپ نے اب دوبارہ میری بیوی کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچا بھی، تو میں ہمیشہ کے لیے آپ کی یہ حویلی اور آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ مگر میں اپنی بیوی کو چھوڑوں گا، سوچئے گا بھی مت۔ اس کا ہاتھ سختی سے ماہی کے ہاتھ تک آیا۔ اس نے مضبوطی سے ماہی کا ہاتھ پکڑا تھا اور ماہی سن ہوتے ذہن کے ساتھ اس شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ سالوں سے محبت کرتا ہوں میں ان سے، سمجھ آ گئی، نہیں چھوڑوں گا کبھی بھی کسی کے کہنے پر بھی۔ اگر ملک خاندان نے آپ کو آپ کی محبت نہیں دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھ سے میری محبت چھینے۔ وہ تو پھٹ ہی پڑا تھا۔ آغا جان کو لگا جیسے ان کے چہرے پر تماچا مار رہا ہے۔ فیصلہ کریں، جب آپ کا دل چاہے گا میری بیوی کو قبول کرنے کا، تب میں واپس یہاں پر آ جاؤں گا، مگر یہاں اپنی بیوی کی مزید ذلت میں کسی صورت بھی برداشت نہیں کروں گا۔ اور آغا جان تو ایک دم سے گھبرا گئے تھے، کیونکہ واقعی وہ بہت سنجیدہ تھا۔ چلے ماہی، ہم یہاں کسی صورت نہیں رکیں گے۔ مجھے نہ ہی دولت کی کمی ہے اور مجھے نہ ہی بنگلوں کی، مگر میں اس حویلی میں اب ایک منٹ کے لیے بھی نہیں رکوں گا جہاں میری بیوی کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ سختی سے کہتے وہ ماہی کو بنا کچھ کہنے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے اس کا ہاتھ پکڑے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی دھاڑ لاؤنج تک گئی تھی۔ امینہ بیگم باہر ہی کھڑی تھی، پریشانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ شاویز بیٹا، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے گھبراتے ہوئے پوچھا، اور آغا جان کو اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ کبھی بھی شاویز کو خود سے دور نہیں جانے دینا چاہتے تھے۔ ان کے پوتے ہی تو ان کے بازو تھے۔ میں یہاں مزید نہیں رک سکتا تائی سئی، یہاں میری بیوی کی کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ سختی سے کہتے اس سے پہلے وہ باہر کی جانب بڑھتا، امینہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹا، ہوش کے ناخن لو، اس طرح گھر چھوڑ کر کون جاتا ہے؟ جو بھی بات ہے سکون سے بیٹھ کر کرو۔ دیکھو تو صحیح ماہی بیٹی کتنی پریشان ہو گئی ہے۔ انہوں نے اس کا دھیان ماہی کی طرف کروایا تو شاویز شاہ جیسے چونکا، پلٹتے پیچھے دیکھا تو ماہی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ جیسے ایک ہی پل میں موم کا ڈھیر بن گیا۔ ایک گہری سانس لیتے اس نے سارا غصہ دور کیا، ایک نظر کمرے کے ادھ کھلے دروازے کو دیکھا جہاں سے آغا جان کا نیم رخ نظر آ رہا تھا۔ میں ماہی کی ابھی اسی وقت رخصتی چاہتا ہوں، اور یہ میرے ساتھ ابھی اسی وقت میرے کمرے میں جائے گی۔ امید ہے کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر میں حویلی ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ وہ بظاہر تو امینہ بیگم سے کہہ رہا تھا، مگر وہ ساری باتیں آغا جان کو سنا رہا تھا۔ امینہ بیگم نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ وہ ماہی کا ہاتھ پکڑے سیڑھیاں پار کر گیا۔
अमीना बेगम ने एक अफसोस भरी नजर आगा जान पर डाली, फिर वो उनके कमरे के दरवाजे तक आई। खुदा के वास्ते अपनी ये नफरत खत्म कर दें आगा जान, वरना आपके बच्चे बिखर जाएंगे। वो वाकई में चला जाएगा, वो भी आप ही का खून है, आपकी तरह ही जिद्दी और हट धर्म है। उसकी बीवी को बहू के रूप में कबूल करें, वरना आपका खानदान बिल्कुल बिखर कर रह जाएगा। अमीना बेगम की बातों में बिल्कुल सच्चाई थी और आगा जान जैसे पलों में मोम का ढेर बन गए और ऊपर वो कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा खोले अंदर दाखिल हुआ और माही को अपने कमरे के बेड पर बिठाया। फिर जग से पानी का गिलास भरते हुए उसने माही के हाथ पर पानी का गिलास रखा। माही ने बामुश्किल 2 घोंट भरे थे। जब वो उसके सामने बैठा, किसने आपको कहा था आगा जान के पास जाएं? कोई ऐसी बात थी मुझसे करती, मैं आपका शौहर हूं माही। वो दुख से कह रहा था कि माही की हिचकियां बन गईं। मुझे लगा शायद आप मुझे पसंद नहीं करते और बस मामा के कहने पर, उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने पर आपने मुझसे निकाह कर लिया था। जब आगा जान ने कहा वो आपकी दूसरी शादी कर देंगे तो मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। मैं क्या करती, इसलिए अपनी मोहब्बत की भीख मांगने उनके पास चली गई। वो बामुश्किल कह पाई थी कि शावेज के अंदर कहीं कुछ गाहिल हुआ। उसके पास बैठा और अगले ही पल उसे अपने सीने से लगाया। बेवकूफ लड़की, एक बार मुझसे तो कहा होता। किसने कहा? मैं आपको पसंद नहीं करता। मुझे तो आपसे उसी दिन मोहब्बत हो गई थी जिस दिन पहली बार आप मुझसे आकर टकराई थी। इस बार वो गोया साफ गोई से काम ले गया था। वो 17 साल की उम्र में पहली बार उससे टकराई थी और आज 28 साल की उम्र में वो उससे इजहार मोहब्बत कर चुका था कि माही के रोने में मजीद रवानी आ गई। लेकिन आगा जान कभी भी बहू के रूप में कबूल नहीं करेंगे। वो बहुत मुश्किल से बोली थी, आगा जान को भूल जाएं, इधर देखें मेरी तरफ। उसने माही का चेहरा पकड़े ऊपर किया कि दोनों की निगाहें टकराईं। वो उसे ही देख रही थी। आपने जिंदगी मेरे साथ गुजारनी है ना, तो आपका काम था कोई भी बात थी मुझसे शेयर करती। आज के बाद ऐसी कोई भी बात होगी आप मुझे बताएंगी और बस बहुत हो चुका। अब आप कहीं नहीं जाएंगी, मेरे साथ ही रहेंगी। वो संजीदगी के साथ हिदायत कर रहा था और माही उसके सीने से लगी जैसे बेयकीन थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो वाकई उस शख्स के कमरे तक पहुंच गई है। उसे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। शावेज सारी बातें सुन लेगा और ये जान लेगा कि वो उससे मोहब्बत करती है, और शावेज भी उतना ही हैरान था। अगर उसने ये ना सुना होता कि माही उससे मोहब्बत करती है तो वो कभी भी लम्हों में इतना बड़ा फैसला ना करता। दिल के कोने में कहीं सुकून उतर गया था कि वो उससे मोहब्बत करती है। उसने माही के माथे पर लब रखे थे कि माही को सुकून का एहसास हुआ। वो जानता था वक्त के साथ साथ आगा जान ठीक हो जाएंगे, मगर वो कभी भी माही को नहीं छोड़ेगा, ये बात तो तय थी। आई एम सॉरी शावेज, वो रोते हुए हिचकियों से बोली थी कि शावेज को उस पर टूट कर प्यार आया। आपको सॉरी करने की जरूरत नहीं, गलती मेरी है। मुझे ही आपसे इतना बेखबर नहीं रहना चाहिए था। वो भी जैसे अपनी गलती को मान ही गया। वो अब भी उसके सीने से लगी अपने कपकपाते वजूद को काबू करने की कोशिश कर रही थी और वो उसे अपने सीने में शिद्दत से भेंचे इस बात का एहसास दिला चुका था कि कुछ भी हो जाए वो अब उसे नहीं छोड़ेगा। मोहब्बत के इंकशाफ के बाद अब मजीद छोड़ने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा था। वो तो उसकी थी, वो उसकी किस्मत थी। उसे शावेज शाह तक आना ही था। इसलिए कहते हैं कभी कभी इंसान को वहां से नवाजा जाता है जहां से उसने सोचा ही ना हो।
بے شک اس کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہنا ہے۔